السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم دوستو، آج کے جمعہ خطبہ کا ترجمہ آپ احباب کے سامنے بیان کرنا ہے، اور آج کے خطبے کا جو عنوان تھا شراب اور منشیات کی حرمت، عقل کی حفاظت اور امت کی ذمہ داری۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ حمد و صلوات کے بعد، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے اس طرح ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اسلام کی حالت میں۔ اے مسلمانوں، میں اپنے آپ کو اور آپ سب کو تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں، کیونکہ تقوی ہی دلوں کی زندگی ہے، تقوی ہی اعمال کی قبولیت ہے، اور تقوی ہی دنیا اور آخرت کی نجات کا ذریعہ ہے۔ عقل کی عظمت اور اس کی حفاظت کے بارے میں، اے اہل ایمان، اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو سب سے بڑی نعمت عطا فرمائی وہ عقل ہے۔ عقل کے ذریعے ایمان پہچانا جاتا ہے، عقل کے ذریعے حق و باطل میں فرق ہوتا ہے، اور عقل ہی شریعت کی بنیاد ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کا فرمان ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، اور ہم نے بنی آدم کو عزت دی۔ مفسرین فرماتے ہیں انسان کی اس تکریم کی بنیاد اس کی عقل ہے۔ شراب اور منشیات کی قطعی حرمت کے بارے میں رب کا قرآن کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ۔ اے ایمان والو، شراب، جوا، بت اور فال کے تیر ناپاک شیطانی کام ہیں، ان سے مکمل اجتناب کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان دشمنی اور بغض ڈال دے، اور تمہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر اور نماز سے روک دے، تو کیا تم باز آؤ گے؟ میرے محترم دوستو، یہ اللہ تعالیٰ کا اعلان جنگ ہے نشے کے خلاف۔ احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے کہ ہر نشہ حرام ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کل مسکر خمر وکل خمر حرام، ہر نشہ آور چیز شراب ہے اور ہر شراب حرام ہے۔ ایک دوسرے مقام پر فرمایا، ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، جس چیز کی زیادہ مقدار نشہ دے اس کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے۔ ایک اور مقام پر فرمایا، الخمر ام الخبائث، شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، شراب وہ ہے جو عقل کو ڈھانپ لے، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، شراب کی عادت ایمان کو کھا جاتی ہے۔ معاشرتی تباہی کے بارے میں، اے مسلمانوں، نشہ صرف ایک گناہ ہی نہیں، یہ گناہوں کی فیکٹری ہے۔ یہ نماز، قرآن، ذکر و اذکار چھڑا دیتا ہے، ماں باپ سے بدتمیزی سکھاتا ہے، بیوی بچوں پر ظلم کرواتا ہے، اور انسان کو جانوروں سے بھی نیچے گرا دیتا ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، نشے نے لوٹا ہے بستی کی بستی، یہ دشمن عقل ہے قاتل ہستی۔ انہوں نے شراب پی تو ان کی عقلیں جاتی رہی، اور عقل یوں ہی نہیں جاتی، یہ بہت بڑے گناہ کا نتیجہ ہوتی ہے۔ میرے محترم دوستو، آدمی گناہ کرتا ہے، گناہ در گناہ کرتا ہے، دل میں شرمندگی ہوتی ہے، اللہ کا خوف دل میں پیدا ہوتا ہے، تو اس کو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ رب کائنات فرماتے ہیں، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، کہہ دیجئے اے میرے بندو،
جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ میرے محترم دوستو، اسلام نفرت کا دین نہیں، اصلاح کا دین ہے۔ جو آج چھوڑ دے اللہ اس کا ماضی مٹا دیتا ہے۔ اے اللہ کے بندو، جان لو کہ امت کی اصلاح نوجوانوں کی اصلاح سے جڑی ہے، اور نوجوانوں کی ہلاکت نشے سے شروع ہوتی ہے۔ اس لیے اپنے نوجوانوں پر، اپنے بیٹوں پر، اپنے بھائیوں پر، اہل علاقہ کے نوجوانوں پر نظر رکھو کہ کہیں وہ اس لت میں تو نہیں پڑ گئے جس سے ان کی اور ان کے گھر والوں کی زندگی خراب نہ ہو جائے، برباد نہ ہو جائے۔ اور ذمہ داروں کو بھی یہ کہا جاتا ہے کہ وہ بھی ان چیزوں کی طرف توجہ دیں، یہ آپ کا مستقبل ہے، ان کو آپ کی توجہ کی ضرورت ہے۔ آئیے اپنے رب سے دعا کیجئے، اللہم احفظ شبابنا وطہر قلوبہم واصرف عنہم الخمر والمخدرات واجعلہم ہداۃ مہتدی۔ اے اللہ، ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرما، ان کے دل پاک کر دے، ان سے شراب اور منشیات کو دور فرما، اور انہیں ہدایت یافتہ اور ہدایت دینے والا بنا۔ اے اللہ، اسلام اور مسلمانوں کو عزت دے، مسلمانوں کے نوجوانوں کی اصلاح فرما، اور ہمیں ہر ظاہر و باطن فتنے سے محفوظ فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔